یاسین والا بھی پڑھیے اور سورۃ کہف والا بھی پڑھیے، ٹھیک ہے جناب۔ وہاں کیا ہے؟ تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور یہاں کیا ہے؟ فرمایا جب سورج چڑھتا تھا رخ بدلتا تھا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ۔ فرمایا اس کا چلنا بھی تقدیر ہے، لیکن فرمایا اس کا رخ پھیر کر نکلنا اور اترنا، فرمایا یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ رب بتا رہا ہے یہ بھی میری آیت۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری لیٹے ہوئے ہوں تو سورج اپنا رستہ بدلے، حالانکہ وہ تقدیر ہے۔ میں کیا کروں یار، میں کیا آپ کو سمجھاؤں؟ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو۔ بھائی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنے رستے پہ چلے۔ پھر کسی بادشاہ کے لیے اس نے رستہ چھوڑا، کسی بڑے کے لیے رستہ چھوڑا؟ بھائی نہیں چھوڑا۔ کد کے لیے چھوڑا؟ جو درویش۔ اب مجھے غیرت ایمانی سے بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو میرے رسول کے صحابی ہیں، معراج کی رات حضور کی زیارت کر کے شرف صحابیت حاصل کیا، اگر اس کا علم اور اس کی امتی کی یہ شان ہے تو میرے غوث کا مقام آئے۔ آپ فرمایا یہ چڑھتا بھی میرے حکم سے ہے، یہ اترتا بھی میرے حکم سے ہے۔ مولانا اگر وہاں تقدیر بدل جائے، اور جا کر یہ مقام بھی پڑھ لینا، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ اور مٹانا صرف دو وجہ سے ہوتا ہے، یا کچھ زیادہ لکھ دیا یا غلطی سے لکھ دیا۔ نہ وہ غلطی سے حضور لکھتا ہے نہ وہ زیادہ لکھتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہی ہے کہ 15 سال پہلے جس مسئلے کی نہیں سمجھ آئی تھی، آج اس مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ تو ٹھیک تھا، میرا عقل چھوٹا تھا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ بس اس کا اپنے اللہ اکبر رستے پہ چلنا یہ تقدیر ہے۔ لیکن فرمایا اگر رستے میں ولی آ جائے تو اب بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کا ولی کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی ملک میں نے پہلے دے دیا ہے، اگر تو پہلے آ جاتا تو پہلے تجھے دے دیتا۔ جو زمین پر بیٹھ کر لفظ کن کی طاقت لے کر بولیں، اللہ یہ شان عطا فرما دیتا ہے جن کے نوکروں کا یہ مقام ہے۔ بولیے نا صرف۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا، میرے نبی پاک کے غلاموں، حضور کے علم کو تولنا نہیں ہے۔ حضور کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو تولنا نہیں ہے۔ جب تولیں گے، اگر نبی دے امتی تولے، اور اگر رب نبی کو دے۔ سنیے میرے فاضل دوست بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ نے محبوب کو بھی فرمایا، محبوب جب تجھے نعمتیں ملے نا تو ان کو چھپانا نہیں، حاجی صاحب بیان کرنا ہے۔ اور حضرت جابر کا جب مسئلہ حل ہو گیا نا، سارا قرض ادا ہو گیا، آ کر حضور کو بتایا۔ میں حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں آکے حضور گھر میں تو گھر لگا ہوا۔ فرمایا وانج ابو بکر نو دسا۔ بٹی صاحب توجہ فرمائیں۔ فرمایا ابو بکر کو بتا کر آؤ، اور ابو بکر کو بتا کر پھر عمر کو بتانا، تاکہ ابو بکر پھر امت کو بتا دے۔ جی، اور یہ تو وہ ابو بکر ہے کہ بچپن کا واقعہ حضور کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ذہن میں خیال آیا کہ 6 سال پرانا، 6 سال کی عمر ہو اور اس واقعے پہ کون اعتبار کرے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر کے منہ سے نکل گیا، ارے جبریل تم بھی جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت جابر فرماتے میں حضور کے در سے چلا، حضرت ابو بکر صدیق کے دوارے پر آیا، میں نے دستک دی، دستک دے کر کہا ابو بکر بھائی مبارک ہو۔ آپ فرماتے نہیں یہ جملہ تو میں نے کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر نے جواب دے کر سلام کا جواب دیا اور کہا جابر مبارک ہو۔ کیا کہا؟ جابر مبارک ہو۔ کہا حضور میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی، آپ کس کی بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ فرمایا جب حضور گئے تھے نا تو پک ہو گیا تھا، اب تولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
तोलते वो हैं जो नबी को जानते ना हो। फरमाया तोलते वो हैं जिनके पास अकल की कसवट्टी न हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया याद रख हवासे खमसा का ताल्लुक महसूसात से है और इस अकल का ताल्लुक, फरमाया याद रख जब रसूल की बारी आ जाए ना, तवज्जो फरमाइए ना, हवासे खमसा का ताल्लुक महसूसात से है। कुछ महसूस कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, कुछ चख रहा हूँ, महसूसात से है। लेकिन अकल का ताल्लुक माकूलात से है। लेकिन फरमाया याद रखना जब बारी आई ना मुस्तफ़ा की, हम ना महसूसात पे इतबार करते हैं ना माकूलात पे इतबार करते हैं। बस मुस्तफ़ा चले गए, हमें समझ आ गई, आज काम हो गया। आप फरमाते भाई अजीब इंसान है, फना फिल्ला है, फना फिर रसूल है, फना फिर शेख है, इसकी तो बात ही फिर कुछ और है ना। चल कर आए हजरत उमर फारूक के दरबारे पर। आप फरमाते बस मैंने सलाम करके ना अब रुकना नहीं है, फौरन कहना मुबारक हो। फिर दिल में डर ये था कि जिसके दर पे जा रहा हूं ये तो वो है जो मिंबर पे बैठ कर कहता है या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, कहीं बैठ के देखता ना रहा हो। ये डर लेकर मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं, ये हदीस का हिस्सा नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। पर मैं जिस वक्त मैं वहां गया ना, बस दस्तक हुई, हजरत उमर बाहर है, मैंने सलाम किया, कहा जाबिर भाई मुबारक हो। फरमाते पता नहीं इन दोनों की सोच क्या है, एक कोई मेरी बात तो सुन लेता, भाई मैं भी तो खुशखबरी सुनाता ना। फरमाया जाबिर खुशखबरी छोड़, हमें पहले तसल्ली थी हुजूर गए हैं, बस हुजूर ये बाहर निकल के ना ये थर्मामीटर लेकर खड़े हो जाएं, बंदे को थर्मामीटर लगाएं और अगर इसके मुताबिक रिजल्ट आए तो उसको कहना कयामत वाले दिन नामा आमाल तेरे दाएं हाथ में होगा। लेकिन अगर थर्मामीटर किसी और तरफ चला जाए, बोलिए थर्मामीटर कहीं और चला जाए, तो समझ लेना कि जुम्मा किसी और के पीछे पढ़ता है, जनाजे किसी और से पढ़ाता है, कुल किसी और से पढ़ाता। और अगर टोपी से महसूस हो कि इसका बाप किसी और अकीदे का कायल था, ये बेचारा कहीं फिसल गया है, तो उसको कोशिश करना कहीं महफिल में ले आना। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब फरिश्ते अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं ना, तो वो कहते हैं मालिक जिक्र की महफिल। पर मैं क्या मांग रहे थे, जो मांगा अता कर दिया। एक फरिश्ता बोल कर कहता है मालिक एक बदबख्त भी बैठा था, एक ऐसे आकर गुजरते उसने देखा महफिल है, लंगर पका, वो बैठ गया। अल्लाह ने फरमाया ये इतने खुश नसीब है, अगर इनके साथ कोई बदबख्त बैठ जाए, अगर इनके साथ कोई बदबख्त बैठ जाए, अल्लाह उसको भी बख्श देता है। फरमाया फरिश्तों गवाह रहना, उसका कंधा तो किसी जंदी के कंधे के साथ लगा है ना। हाय 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 हाय, उसका कंधा भी तो किसी के कंधे के साथ लगा है ना। फिर वो मुझे 99 कत्ल करने वाला याद आ गया जो 100 करके जा रहा था। हाय 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 हाय, 100 करके जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया बस जमीन को नापा जाए, मैं वक्त आपका जाया नहीं कर, जमीन को नापा जाए। अब फासला ज्यादा रहता था, थोड़ा तय किया था, फरमाया इधर फैल जा। कोई ये ना कहे ना कि ढकोसले की बात हो रही है। भाई जिस मौलवी को कोई हदीस याद ना हो, उसको ये 99 कत्ल वाली तो याद है, लेकिन काश इसके मफहूम की भी समझ आती। अल्लाह बेनियाज होकर कहता है इधर फैल जा, इधर सुकड़ जा, इधर सुकड़ जा। मैंने कहा मालिक तेरा अदल किधर गया, कयामत वाले दिन तूने अदल करना था, वो किधर गया। फरमाया तू अदल को छोड़, ये न देख जा कौन रहा था, देख जा कहां रहा था। जी या रसूल, इसका मतलब है जो रसूलुल्लाह की महफिल में आ जाए वो भी वली होता है, उसके कंधे से कंधा लग जाए, रब बदबख्त को बदनसीब रहने नहीं देता। और अगर किसी हुजूर के गुलाम का रसूलुल्लाह की गिलानी सादात के साथ, मेरे गौस की औलाद के साथ, लजपाल के साथ, हुजूर पीर सियाल के साथ, हाय 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 हाय, हुजूर पीर पठान गुजरे ना, अल्लाह अकबर अल्लाह, अचानक एक ढीला आया सर में लगा। आप फरमाया पुत्र उरामी जी हुजूर, बाबा जी क्या आते हो। फरमाया पुत्र वट्टा तू मारे। आप फरमाया उसा के मैं मार। तो फरमाया पुत्र क्यों वट्टा मारे। आप फरमाया बाबा जी मैं तो अंत नहीं मारिया, मैं तो बेरी ते मारिया। आप फरमाया पुत्र बेरी ते क्यों मारी। उसा के हुजूर मारी है ना बेरी दे उत्ते वट्टा,
وقت نے لے لو ماڑی آلو لے لو. فرمایا وٹا ماریے نا وہ بیر سٹیندا جی. اس آگے بابا جی ایک گل یاد رکھیا ہے, جس بیر نو لگے نا وہ اٹھاندا بھائی نہیں, اگر ادھر ادھر لگ جائے تو بیر نہیں گرتا. کہا بابا جی بس جس کو بس وقت تھا نا بھائی, وقت تھا, وقت کی بات ہے. بد نصیب آیا کندھا لگا, خوش نصیب ہو گیا. اس نے کہا بس ڈھیلا لگے نا تو بیر نیچے آتا ہے. آپ فرمایا مالکا جی اے بیرین وٹا مارن تے بیر لبن تے جے اوہ وٹا بیر نو نہ لگے, بیر نو نہ لگے تے پیر پٹھان نو لگ بنجے تے پیر پٹھان ہنجے لگا بنجے. آپ لینے چاہیے کھڑا کر کے نہ فرمایا جاؤ پترو, ساری زندگی لوگ بیر علی گل بھی یاد رکھسان تے جنہ بیر دیتین سبحان اللہ سبحان ہائے اللہ. ایڈا سونے بیر لبے, پھر سارے ولی بنا کے ہے جی. قوم نہیں ویکھیے کیڑی قوم دا, اولیاء کا ہے فیضان, پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان. اے نہیں ویکھیا. قاری صاحب ذرا اٹھ کے نا میرے موبائل میں چیک کر لو, جو ساتھی پریشان نہ ہو. حاضرین محترم توجہ ہے میری طرف. فرمایا اگر بیرین وٹا لگے تے بیر ڈھان دین تے فرمایا اگر پیر پٹھان نو لگے دا بولو نا بولو نا. ہاں اللہ دے ولی غسل پہ کر دین تے آپ ایک کپڑا لا کے نا ہینج رکھے نا تے چور آیا تو چور چاہ کے نا ٹور پہ آپ دھوتی بنی باہر نکلے. آپ فرمایا جنلیتن اتنا بھی نہ پتا میں کپڑے پا کے گھر بیٹھے وہ جتھے آ اتھے انا تھی گیا, وہ انا تھی گیا اتھے. کسی نے دا ہے من ہاتھ نپ کے نا میرا اے آ جڑی نیڑے نیڑے مسجد نہیں, اے جڑی نیڑے نیڑے مسجد ہے ذرا میں نے اتھے تا پڑھائی. اس آکے کیوں خیر, اس آکے چھوڑ اس گالو خیر ہی خیر. آ کے کپڑے رکھے اس نا تے ہنج باہر نکلیا کوئی نہیں. آپ چاہ کے کپڑے پائے, میں رسول اللہ دی کچہری سے بیٹھا ہے کہ ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں. فرمایا مالک اس کپڑے دے چھوڑیں تو انہوں نظرہ دے چھوڑیں. فرمایا مالک اس میرے کپڑے میں دے چھوڑیں میں قربان بن جا جی. فرمایا اس میرے کپڑے میں دے چھوڑیں تے مالک مہربانی فرما ہے جی. وہ نظرہ لے کے جناب باہر نکلے, بابا جی باہر نکلے. آپ فرمایا اچھا تو کپڑے چاہیں جی. اس کہ حضور میں سمجھ آ گئی بھی توڑے وچ کائی شے ہے. ہائے ہائے کپڑے لے ونیاں تا اکھاں ویندیاں, کپڑے دے ونیاں تا اکھیاں لب دیاں. فرمایا حضور ہے کدی مہربانی فرمائے وانا. سرکار کدی ہے مہربانی فرمائے وانا. سرکار غلطی کر جا بیٹھا. آپ فرمائے اے دس بھئی کپڑے کسے نپایا نہیں یا آپ نپیا نہیں. اس آگے جی میں آپ نپیا. آپ فرمائے او ہاتھ ہے تے پھر ہے نا. آپ فرمایا کپڑے کسی دیتے نہیں یا آپ نپیا نہیں. اس آگے حضور میں آپ نپیا. آپ فرمایا بات او ہاتھ کدی پھر ہے نا. ہائے ہین کر کے ہاتھ پھیر کے نا تے مور ٹک ٹکی بن کے پہ بیتا. اے وقت ہوندہ خیرات لین دا. اے بندہ بناوٹی نہیں کر سکتا, اے کسے دے واسطے چی نہیں. تین حضور اپنی کچہری کرن بھی نہیں دیں دے. اے نصیب مالا نصیب ہوندہ ہے کر کے ہاتھ پھیر کے نا تے مڑ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
آتا سونے تیرے کپڑے نے ہاتھ لگے نا تے میں نے نہیں سمجھ آئی تساں حکم دیتا تے میں او ہاتھ ہے دے کہ نہیں پھیر بیٹھا تے حضور پھر ہن کرم دی اتنی انتہا ہے نا کہ میں اپنے آپ نو کسی اور ماحول دے اندر کھلوتا ویدا پیا آپ فرمایا شالاں اے حالت سلامت روی فرمایا شالاں اے حالت اللہ تیری یہ حالت سلامت رکھے بس کچھ دھاڑی گزرے تھے برداشت نہ کر سکے اس کیفیت میں برداشت نہ کر سکے بارگاہ ولی حاضر ہویا فرمایا حضور بس لگتا ہوں وقت آخر آپ کو عرض کردہ حضور مہربانی انہاں ہستہ نال غسل سرکار انہاں ہتھاں نال ہی غسل دیویا ہے سرکار اس جہان نے لجپالی مہربانی فرمایا ہے اللہ اکبر حضور مہربانی فرمایا میرا جنازہ بھی پڑھائے کرم نوازی بھی فرمایا آپ فرمائے میں جنازہ پڑھا کے قبر چ رکھیا نا تے سر زمین تے رکھ دیا میں تکلیف دی کیویں نازہ نال سوندائی آپ فرمایا میں مڑ دس ٹائم کپڑا ہٹایا نا تے اکھاں کھول کے میں نادا حضور اس جہان نے بھی لاج رکھی اس جہان نے بھی لاج رکھی اور فرمایا تو بول دا وعدا انا حیون وکل محب اللہ حی حضور میں بھی جینا تے جیڑا اودے نال محبتاں چکرے او بھی جیندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ جیڑا اللہ دے ولی دے بوئے تے بھیڑی نیت نہ لاوے رب دیاں نیتاں بدل چھڑے دا تے جیڑا اللہ دے ولی دی بارگاہ چنگیاں نیتاں نہ لاوے جیڑا اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر چنگیاں نیتاں نہ لاوے تے اللہ دا ولی ہاتھ چاہ کے آکھے مالک مٹا چھوڑ میرے مالک مٹا دے دیاں پچھلیاں اس واسطے میرے نبی پاک دے غلامہ اے ہور لوگ ہیں اسی لوگ ہو رہا حضور علیہ السلام دا اپنا سایہ کوئی نہیں لیکن جڑا کپڑا وجود تے آیا اللہ دا سایہ بھی ختم کر دیتا محبوبہ تیرا کپڑا ہوئے جی تو شاہ عبدالرحیم فرمائے دیں حضور میں بال دے کے گئے نا تو لوگاں پتہ لگا بھئی دیکھو حضور دے بال ہیں جس طرح میں بال وکھائے تو انہوں دی تسلی کوئی نہ ہوئی آپ فرمائے دھپے تے لئی ونجو ہونے نہ بدلی نہ آوے اے دھپے تے لئی ونجو ہونے بدلی نہ آوے تے پھر میں واپس چکر ہے رسول دے نہ ہو سن آپ فرمائے جس طرح میں وہ لے کے گئے نا ترہ فوراں بدلی آئی اس آکھے ایک آکھے بالکل ٹھیک دو آکھے نہیں آپ فرمائے وات لے ونجو وات لے کے بدلی کوئی نہیں اندر کھلو کے ویکھن تے بدلی کوئی نہیں اندر باہر لے کے آمن تے بدلی آمن ایک آکھے اس آکھے بالکل ٹھیک ہے ایک آکھے نہیں میں نہ آمندہ شاہ صاحب نے آپ فرمایا تریے واری بات لی میں کیا سلے چونہ دی گل نہ ہی گل وہ بدلی کریں دی پہی آئی مالکہ جی اترے من گئے نا تے ایک واری باہر آسی نا تے جے بار بار ہائے ہائے رسول دے بال ویک کے اس نو بھی وجد آ گیا مالکہ میں بھی تے تیری مخلوق ہاں جے ترے من منجن تے بڑھ گل نہیں بڑھ دی مالک نہیں مننا تے انہیں تھوڑی جی ویچ چپا
ویت پئی وات آئے وات ویکھیا وات سامنے آئے وات آکھیا بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک ہے تے آپ فرمائندے ہیں جس وقت میں درود پڑھا نا درود نہ پڑھا تو وکھرے وکھرے ہوندے ہیں میں درود پڑھا دیکھ ساریاں گلاں اللہ دے ولی سمجھائی مولوی نہیں سمجھا سکیا اللہ اکبر علماء دے قدمہ تو قربان بنجیے انہاں دی عظمت اپنی جگہ دے اوتے لیکن جڑا عالم تے ولی ہوے جی علامہ اقبال جناب بندن سے کہتا رہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اے دلیل کل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وہ سکتا جی کوئی نہیں آپ فرمایا ہفتہ میں نے بھی ہو گیا میں بھی علامہ اقبال ہاں 1 کروڑ واری میں بھی درود حضور تے بھیجیا تے تاں میں علامہ بنیا آپ فرمایا میں دن اپنے تو اچھے علامہ در لائے بنجا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ دی بارگاہ چ لے گئے نا اللہ دی سو سامنے کھڑا کیتا نا حالا بولیا نہیں ادھر جابر نہیں بولیا ادھر سائل نہیں بولیا جی کہ آپ ہیں کر کے مخاطب کر کے فرمایا آپ فرمایا ہاں جڑیا اللہ ہے کہ نہیں ہو سکے جی بالکل ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں میں داڑے محنت کی تھی انہوں کوئی دے سمجھ آئی لیکن جس ٹائم اللہ دے ولی دے بوئے تے لے گئے پھر وہ سچا ایڑا مرن والا ہے کر کے پہ ویتا بھئی تیرا کپڑا میرے ہاتھ چایا تو میں ہے دے پھیر بیٹھا ہوں کائنات بدل گئی آپ فرمایا ہاں سنا بھئی اللہ ہے کہ نہیں ہو سکا حضور بالکل ہے علامہ اقبال حیران کو کہ بیدہ پہ بتاؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا او پیادہ بس شیر محمدہ گل اے وے جس نو محمد کریم نے شیر بنایا ہوئے نا وہ اتنی کرم نوازیاں فرمائندے نے جی تے حضور بھی فرمائندے نے نابینے ہاں مکے کے لینا ہے تے مدینے حضور حج کرنا ہے تے فرمایا وہ تے میرا شیر محمد لگا وائیں نا میرا شیر محمد ہے وہ تے کو لگا وائیں نا اچھا میرا کچھ شیر محمد ہے تو کو لگا وہاں آپ فرمائندے نے میں حج کر کے آئے آکے تو میں پوچھا شرک پور کیڑے پاسے تو انہوں نے دس ہے اس پاسے میں لگا کہ شرک پور اڈے دے ہوتے ایک مسجد آئی تو میں اس مسجد دے بیچنا میں کہوں حضرت نو کیوں تانگ کرنا روٹی میں کھا لی میں اتھے آرام کرنا سویرے ملاقات ہو سی پھوڑی چا اپنے آپ لپیٹے ہاں تے سوتا پیا تے آپ دی عادت آئی آپ گھوم پھر کے تہجد پڑھ دیا ایک کو مسیح تے نہیں ادھڑے اس سے مسیح تے آپ تہجد پڑھے تو تہجد پڑھ کے نا آپ ٹھوکر مار کے فرمائے دینا سنگیا کوئی باہر نکلے ویکھا تارے نکلے ان کے نہیں کوئی تارے نکلے کہ نہیں اس کہا جی میں مناکھاں جی میری آنکھیاں کوئی نہیں میری آنکھیاں کوئی نہیں میں جناب بابا جی اے اوک آپ پہ کرو اے اوک آپ کرو میرے کو نہیں ہوندہ آپ فرمائے اچھا ٹھیک ہے 2-4 تہجد بعد پڑھے آپ فرمائے اٹھی میں آپ بیلی اٹھی میں آپ بار آدم میں نے ایڈی کوڑ چڑھی بھئی یہ بابا پتہ نہیں آکے تو بڑھیا میں تھکیا اٹھیا میرے تے تہجد آن کوئی نہیں میں سمڑا فجر دی بانگ ہوندی جس وقت تھوڑا جے اور وقت لگ گیا نا تے آپ فرمایا بھئی حاجی صاحب اٹھی ہوا بار اس وقت آدھا میں نے خیال آیا کہ نہیں یہ شیر محمد نہ ہوئے کہ نہیں یہ شیر محمد نہ ہوئے جیڑا بار بار آدھا آپ فرمائیں میں باہر نکلے اس میں تارے نظر آئے پر میں انہا تارے تے اعتبار نہیں کیتا جیڑا مدینے والے میں تارا وکھایا آنا میں آکے پیرج ڈھے کے آکیا میں کہ تو لکھ واری آکے نا میں شیر محمد نہ تو لکھ واری آکھے میں شیر محمد نہ میں دنیا تے اور شیر محمد مندہ ہی کوئی نہ شیر محمد تو ہی ہے آپ فرمایا مرجی نہ بکھایا ہی انہیں صحیح بکھایا ہی ہو گئے ہی کم ہائے ہائے آپ فرمایا اٹھی باہر نکل کے ویک ہیں اٹھ جاگ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا مدو کوئی بخشیا مل جا بھی تے تو بھی بخشیا جا آج جنہوں نظر آئے نے حضور شیر ربانی جی آپ فرمایا باہر نکل کے ویکھیا نا باہر نکل کے ویکھیا تو تن پتہ لگدا بھئی تارے نکلے ہوئے اللہ کرے اللہ انہاں تاریاں سلامت رکھے اسی انہاں قرآن دی تلاوت کریے
جی ماں باپ دی زیارت کریے لیکن جس وقت غیر آوے جی اللہ اکبر جدو فتح نہیں نہ ہویا جی ہے جی مسلمانن فتح نہیں کر سکے انہاں کیا خوبصورت لڑکیاں لے آؤ اے وکھیا ہے انہیں جناب رولا پوندا کہ نہیں انہاں بنا سوار کے لڑکیاں دوئے پاسے کھڑے کر دیتیاں حضور دے صحابہ نے اور نگاہ تلنا کر لیاں آئے اے شر سارا شروع اتھو ہوندا اتنیاں نگاہ وہ سمجھ گئے بھئی انہاں نے کیا ہو گیا یہ تو ہیں پہ ویندے ہیں اس وقت انہوں نے کمانڈر چیف آکے اس کہ نہیں جنہاں سونے نے تربیت کی تھی نا تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے تسی انہاں دا مقابلہ تے جنہاں میرے نبی دے غلامہ نظر جھکا لئی نا تے مڑ راتی ستے تے ایک سونی جی تصویر نظر آئی تے بندہ آدھا بھئی میری اکھن ہو کے گیا یہ کون ہے فرمایا دہاڑ تے کیا کیتا یا آکے حضور ایک خوبصورت جی عورت لگی ویندی آئی میں بینڈ سمجھ کے نگاہ جھکا لئی تے فرمایا میں نے بھی کائنات یوسف آدھی میں اپنی زیارتہ انہوں کروینا جی بابا جی مقصود علی شاہ صاحب رحمت اللہ دا فرمائیں کہ میں ایک سفر چاہوں میں پتہ لگا فلاں جگہ تے قرآن پاک ہے میں دی زیارت واسطے ویندہ پہ حضرات بس خراب ہو گئی ڈرائیور آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اپنے اپنے کام کرو جتے وینا نے بنجو سویرے ٹھیک ہو سی تے بساں آپ ساری زندگی نا ایک کو جوڑے دے وچ رہے تھے جوڑا خراب نہیں ہویا بخاری سعادات چواں آپ فرمائیں میں اپنی چادر پائی تے میں نفل نیت لے کے زنانی تھوڑی دیر تو بعد آئی اس میں دعوت گناہ دیتی میں اس نے سمجھایا بھئی کیڑے بوئے تے آئی بیٹھی خیر و لگ گئی آپ فرمائیں میں اپنی نماز مصروف رہے ہو رات جس جب مونگ تھوڑی جی گہری ہو گئی نا تو سارے بندے دے واتو آئی جدو میرے کول آئی تے میں رکھ کے منہ تے تھپڑ ماریا تے ڈٹھی تے میں اپنی چادر چاہ کے دوئے جاتے چادر پائی آپ فرمائیں بس میں تہنجے نماز پڑھ کے میری اکھ لگی نا تے ایک سونا جا جوان سامنے کھلوتا تے میں پہ پوچھنا جی کون ہو فرمایا یوسف علیہ السلام نہ آئے اے بابا مقصود علی شاہ صاحب آپ ایک گل سنیں دے آپ فرمائیں دیں اس وقت او زنانی جس وقت ہٹی ہے تو میری آنکھ لگ گئی تو میں یوسف دی زیارت نصیب ہوئی آپ سفر پہ کریں دیں نال ایک نوکرے تے راہ تے دو بندے پہ بھڑن آکھے کیوں پہ بھڑ دیو آکھے جی انہوں آکھیا میرے پیو فوت ہو گیا ماں فوت ہوئی ہے پیو فوت میرا جنازہ چپڑا اس وقت نہیں بندہ چنگا نہ بندہ چنگا نہ اس وجہ سے میں دا جنازہ نہ پڑھیں دا اللہ دی سو او خادم آدھا آپ نے ہینج کر کے نا مولوی دے سامنے جس نے ہاتھ کیتا نا وہ آپ دے قدمہ ہی ٹھہ گیا وہ سا کہ حضور میں پڑھے ساں حضور میں پڑھے ساں آپ وہ خادم آدھا میں حیران پران جڑا بندہ پہلے ہتھی بکی پوندا پیا مولوی آدھا میں جنازہ نہیں پڑھاؤنا پتہ نہیں باویرہ کے بھی کھایا لکھ کے لیکن لکھیا تھا کوئی نہیں سامنے جس ٹائم وہ حضور سارے کام شام ہو گئے نا اس پیر لے نہ پوسا کہ لے بابا تو بھی لوگا تے میں بھی لوگا آج میں تم چھوڑنا تھا میں نے گل دس آپ فرمایا میرے بچے یہ گلہ نہیں پوچھی دیا اس کہا نہیں بابا جی ایڈی بڑی گل کے لکھے آپ فرمایا میرے بچہ وہ لوح محفوظ پڑھ نہ ہی سکدا میں ہاتھ دیتے لوح محفوظ لکھا کے میں لوح محفوظ انہوں بکھایا تے لوح محفوظ تے لکھا بھئی یہ جنتی ہے جدو واسے مولوی رولا پائی بیٹھا اس کے حضور بیکھو نا بابا جڑا مویا انہوں مولوی جاندہ ہو سی گواٹی ہو سی او دے کرتوتا دے چنگے عملان دا پتہ ہو سی تائی تو رولا پائی کھلوتا آپ فرمایا میرے پتر ایک کام اے ہو جائے آج دا مولوی بھی نہ پتہ فرمایا پو دی رات آئی پو دی رات تے سردی بڑی زیادہ آئی تے باہر کتی کے نہیں سو پئی تے چھوٹے چھوٹے بچے نا بار بار بلکن تے اس جیسے بوہ کھولے آنا تے کتی بھاج کے اندر وڑ آگئی تے بچے اتھے ہی رہے وہ بچے چاہ کے لے آیا تے ساری رات نا پو دی رات آئی تے ساری رات وہ بچے انجھولیج پاک ہے نا تے اتھے جناب وہ رضائی کر کے بیٹھا رہا اللہ نے فرمایا تو میری مخلوق تے رحم کیتا تو میری مخلوق تو ترحم کیتا جا لوگ تن جو مرضی بھی یاد راسن لیکن یاد رکھیں تو ویسے پچھے پہلے میں تیری شان ضرور دسا چھوڑے سا پتہ نہیں بابا مقصود علی شاہ میں کیوں اتھو لگ گئے اللہ فرمایا ذرا لگ گئے نا ہے تو تے آپ ہینج کر کے ہاتھ کیتا تے آپ فرمایا ویک جی ہاں یہ بندہ گلہ او لکھ دا جس نو گلہ یاد نہ روان یہ رسی لکھ دیا نا سبق کو یہ ساڑھے واسطے انہوں بلیکھا کوئی نہیں
کوئی نہیں سمجھے یہ لوہے محفوظ اس اپنے واسطے نہیں لکھیا اے تواڈے واسطے لکھیا جنہاں دی نگاہ پوے جی نگاہ ویکھ کے فرمایا نہیں نہیں یہ تو جنتی ہے ایک تین کہیں آکیا اس کہ حضور میں جنازہ پڑھا سا جی اے بندن گلاں سمجھ آ ونجن نا تے پھر بندہ نہ بابے دے قدموں چوں نکلدا نہیں تے جے نہ سمجھ آوے تو بندہ آتا چھوڑو جی نا انہاں بابے دی کیڑی لوگ رکھ کے تھپڑ ماریا تے روندا روندا چھوڑ بکاندا نکل گیا تے سال تو بعد وقت آیا آپ فرمایا کون ہے اس کہ حضور تسا میں نہیں پہچانیا آپ فرمایا میں نہیں پہچانا اس کہ جی تسی میں پہچان دے ہو بس ہنجے مہربانی فرماؤ نہ ایک تھپڑ ماریا ہے نہ دنیا سنور گئی آئی ایک اور چماروا آخرت سنور گئی ایک ماریا ہے دنیا سنور گئی آئی ایک اور چمارو میری آخرت سنور ونجے یہ جنہاں نو ہاتھ لگ گئے نا اللہ دے ولیاں دے ہے جی او پیادا جی میں آگ دی پوجا کرے نا آپ فرمایا بات پا تو بھی ہاتھ اسا کہ دے میں ہاتھ دوئیں ویچ پائے تھے دوہاں دے ہاتھ سلامت فرمایا مالک دوئیں سچے ہیں فرمایا نہیں انہوں آگ نا تیرا ہاتھ چھوڑے نا انہوں آگ نا تیرا ہاتھ چھوڑے نا تیرا ہاتھ نال ہوئے تے اسی نو جلڑ دے بھی فرمایا نا نا اللہ دے ولیہ انہوں آگ لگا ہاتھ پا نہ ویچ مڑتا ان پتہ لگے جے کافر دا ہاتھ بھی اللہ دے ولی دے نا ہاتھ نہ لگ ونجے رب سڑن نہیں دیندہ تے جڑے ہر وقت مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے ہوگا جی ہاں اے بچھو والے مولوی صاحب دا سیندے نا انہاں دا تعلق ساڑی قبر نال کوئی نہیں اے انہاں اپنی ہے کہ نہیں قبرہ شبرہ تکیاں جی ایڈا بچھو ہونا تے ایڈا سپ ہونا مولی جی اس جہان دے جے تلیندے رہے ہو مڑ تول تول کے تو صحیح دسنا بھئی کتنا بچھو ہونا ساڑھے قبرہ دے بچھو کے کرنا ناسا رسول اللہ دے دین نو بیچیا جی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال خیانت کیتی حضور دے دین دی جتنی ڈیوٹی ہو سکتی الحمدللہ کر رہے ہیں تے راتی کو 12 بجے بھی آکے نہ روٹی نو کھیندا کو ٹائم ہے یار روٹی دا عورتن سمجھ دے آرام سان گھر وین دے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اسی کوئی ایک خطیب تے ہو جو ہوئے جڑا گھروں بھی روٹی کھا کے آوے اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی حاضری قبول تے منظور فرمائے میرا خیال ہے جا اگلے سال تک یاد رکھسی ہے جی حاجی نواز نو دعائیں دیو تے انہا سنگیان دعائیں دیو جنہا یہ محفل سجائی تے اسی بھی محبت نال حاضر ہو گیا اللہ نبی پاک دے نالین دا صدقہ سانے نہ گلہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اے جہان چنگا فرمائے اگلا جہان چنگا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ایسا میں نے اجازت ہے جی نہیں ہے تو ٹھیک ہے